میرا نام اسد رضا ہے۔ ناشتہ کرتے وقت امی کی پلیٹ میں تھوڑی سی سالن بچی ہوئی تھی، جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ابھی باقی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے چاہتی ہوں کہ کوئی ان کی بات بغیر کہے سمجھ جائے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے کچھ بھی لے لے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ہمت جمع کر کے کہا، شانزا تھوڑی سی سالن دے دو بیٹا۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے ذرا سا لہجہ بدل کر کہا، بس بس، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت بڑھا رہتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سالن چاہیے؟ جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی طرف امید بری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولیں گے، مگر بھائی تو ایسے کھانے میں جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی ہار کر اٹھنے لگی تو میں نے کہا، بھابھی، جب امی سارا سارا دن گھر کے کام کرتی ہے تو اس وقت آپ کو ان کی طبیعت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ امی بھوکھی رہ جائیں گی تو رات بھر سو نہیں پائیں گی، پلیز ان کو سالن دے دے۔ بھابھی غصے سے بولی، زیادہ ماں کے سچے بننے کی ضرورت نہیں، اس گھر میں جو کچھ اور ہے وہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ تم دونوں ماں بیٹے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، تمہارا بھائی محنت کرتا ہے، تمہیں اس کی قدر تک نہیں، اب تک نوکری نہیں ملی، پہلے کچھ بن جاؤ پھر بڑی بڑی باتیں کرنا۔ بھابھی کی یہ بات میرے دل پر کھنجر کی طرح لگی، مگر میں خاموش رہا۔ امی کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے اپنی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، امی یہ لے لے، آپ کھا لے۔ میری بات سن کر بھابھی کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے میری پلیٹ اٹھا کر فرش پر پھینک دی اور بولی، سمجھ میں نہیں آیا، جب میں نے کہا اور کھانا نہیں دینا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، بھابھی آپ میں تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی بھابھی رونے لگی اور چیخ کر بولی، یہ دیکھو، اسد کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی جب بھابھی امی کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی تب تو آپ بالکل گونگے بہرے بنے بیٹھے تھے، اور اب اچانک آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو رہی ہے، آپ تو بالکل بیوی کے غلام بن گئے ہیں، آپ کو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں۔ بھائی فوراً غصے میں کھڑے ہو کر بولے، بس بہت ہو گیا، اب تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا، میں نے کہا، سچ تو یہی ہے بھائی، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ امی بولی، روبیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسد کو یوں گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ مگر بھائی چیخ کر بولے، امی اگر آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی فکر ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائے، میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ امی کو بھی گھر سے نکالنے لگا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، میں کہیں بھی رہ لیتا، سڑک پر بھی سو سکتا تھا، مگر امی کو کہاں رکھوں، یہ سوچ کر دل کانپ اٹھا۔ میں نے کہا، امی آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ وہی رہتی، اب میں آپ کو کہاں لیے پھروں، میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ امی رونے لگی اور بولی، ٹھیک ہے، نہ اسے میری ضرورت ہے نہ تمہیں میری پرواہ، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر ہی کھا لوں۔ پہلے ایک بیٹے نے گھر سے نکالا، اب دوسرا بھی دھکے دے رہا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں نے ان کے قدم پکڑ کر کہا، امی ایسی باتیں نہ کرے، میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرے، میں آپ سے جان نہیں چھڑا رہا، بس پریشان ہوں کہ آپ کو کہاں رکھوں، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ میں امی کو ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے گھر گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ہوٹل میں ٹھہرنے کے پیسے نہیں تھے اور امی کے کھانے کے لیے بھی جیب خالی تھی۔ دوست نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے اسے کہا، میں بس 2 دن رہوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، جب تم اپنی امی کے ساتھ آئے ہو تو جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مشکل حالات میں ہے، زیادہ دن ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ رزق کی کنجی دے دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، مگر ایک بڑے ہوٹل میں نوکری کرتا تھا اور اچھی تنخواہ لیتا تھا، جبکہ میں جو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا۔ اب چونکہ امی محفوظ جگہ پر تھی، میں صبح سویرے اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات 10 بجے واپس لوٹتا۔ اس سے میں نے 2 دن کا وقت مانگا تھا، مگر 4 دن گزر گئے اور کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ دل گھبرا رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ چوتھے دن صبح میں نے سوچا کہ اب مجھے دوست کے گھر سے نکل جانا چاہیے، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ پھر سے میں شہر کی گلیوں میں نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، کئی جگہ گیا مگر ہر طرف سے مایوسی ہی ملی۔ تھک آ کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ میرے نظر ایک کاغذ پر پڑی جو دیوار پر چسپا تھا، اس پر لکھا تھا،
ہاسپٹل میں چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 10,000 روپے اور رہائش فری۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اسد، یہ نوکری تمہارے لیے نہیں، تم نے MBA کیا ہے اور تم اب چپڑاسی بنو گے۔ دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر امی کا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور میں فوراً دیے گئے پتے پر جا پہنچا۔ جب میں نے ہاسپٹل کے عملے کو بتایا کہ میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ میری شکل صورت سے میں ایک پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے میری فائل دیکھی اور بولا، تم نے MBA کیا ہے اور چپڑاسی بننا چاہتے ہو؟ یہ نوکری تو ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں بہت مجبور ہوں، کئی جگہ انٹرویو دیے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے کسی بھی طرح کی نوکری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، اچھا، اگر تم اتنے مجبور ہو تو میں تمہیں یہ نوکری دے دیتا۔ اس نے مجھے نوکری بھی دی اور ہاسپٹل کے پیچھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی دے دیا۔ میں اسے شکریہ ادا کر کے واپس آیا۔ میں نے دوست کو بتایا کہ مجھے رہائش بھی مل گئی اور نوکری بھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، کون سی نوکری؟ میں نے کہا، چپڑاسی کی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اسد، خود پر ظلم مت کرو۔ میں نے کہا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اسے ٹھکرانا ناشکری ہوگی۔ میں امی کو لے کر اس فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا کیسی نوکری ملی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی، میں ایک کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کروں گا۔ وہ خوش ہو گئی، مگر میں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ وہ سچ جانتی تو پریشان ہو جاتی۔ اب روز ہاسپٹل جاتا، صفائی کرتا اور سوچتا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ مہینہ گزر گیا، میں نے ایمانداری سے کام کیا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا، تعریف کی اور کہا، تمہاری ایمانداری دیکھ کر میں نے تمہاری فائل اپنے ایک دوست کو دی ہے، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلی تنخواہ 10,000 روپے دی۔ وہ نوٹ ہاتھ میں لے کر میرا دل بھر آیا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے کبھی 500 روپے بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ میں سوچنے لگا، اب امی کے لیے اچھا کھانا لاؤں گا اور گھر کا سامان بھی۔ تبھی ایک عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہے، آپریشن کے لیے پیسے چاہیے۔ میرے پاس کچھ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پیسے نہ ملے تو علاج بند کر دیں گے، بس تھوڑا سا دے دو۔ بیٹا، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کام گیا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے وہ پورے 10,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، تمہاری اولاد کو کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ عورت آگے بڑھی، دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگی، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ ایک شخص نے اسے جھڑک کر بھگا دیا۔ وہ بھی بے بسی سے تیسری طرف چلی گئی اور وہاں بھی ناکام لوٹی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا، کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی پوری مدد کر دیتا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے اس کے لیے پیسے مانگوں۔ میں فوراً سینئر ڈاکٹرز کے پاس گیا اور سب سے اپیل کی، سر، ایک عورت کے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے ابھی پیسے چاہیے۔ کسی نے 10,000، کسی نے 1,000، کسی نے 500 روپے دیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے تقریباً وہ رقم جمع کی اور تیزی سے اس عورت کے پاس جا کر کہا، یہ پیسے ہاسپٹل کے عملے نے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے جمع کیے ہیں، فوراً ڈاکٹر کو دے دو، اللہ تعالیٰ باقی کا بھی بندوبست کر دے گا۔ عورت روتی ہوئی میرے ہاتھ چومنے لگی اور بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا اجر دے بیٹا، تم کروڑ پتی بنو۔ میں مسکرا دیا، دل میں سوچا کہ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں کہاں ہے، میں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی تنخواہ کا 1 روپیہ اس عورت کو دے دیا اور اگلے 2-3 مہینے کی تنخواہ بھی پہلے سے ہی ادھار چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے ہاسپٹل سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے تھے۔ گھر میں اب راشن ختم تھا۔ جب گھر پہنچا تو امی دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ بولی، بیٹا آج کیا لائے ہو؟ میرا دل شرم سے جھک گیا، مگر میں نے جھوٹ بولا کہ امی، آج تنخواہ نہیں ملی، کل ملے گی، آپ فکر نہ کریں۔ امی نے میری طرف دیکھا، کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے سوکھی روٹی اور اچار کھانے لگی۔ امی کے لیے اچار کھانا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ دل ٹوٹ گیا، مگر میں خاموش رہا، خود بغیر کھائے ہی لیٹ گیا۔ امی نے آواز دی، کچھ کھا لو بیٹا۔ میں نے کہا، امی بھوک نہیں ہے۔ امی بولی، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ امی نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہا، اسد، آئندہ میرے سامنے مایوسی کی بات مت کرنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے لے لے۔ میں ابھی امی کی باتیں سن رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر 2 آدمی کھڑے تھے، دونوں نے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالے چشمے، پیچھے ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولا، فکر نہ کرے، آپ ہمیں نہیں جانتے، پر ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ چابی اور یہ کاغذات لیجیے۔ میں حیران رہ گیا، یہ سب کیا ہے؟
وہ بولا یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، بس گھر جا کر آرام سے بیٹھ کے یہ خط پڑھ لینا ورنہ چکرا جاؤ گے۔ میں الجھ گیا مگر کاغذ اور چابیاں لے لی۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ کہیں دھوکہ نہ ہو، آج کل تو فراڈ عام ہے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ امی نے پوچھا بیٹا کون تھا؟ میں نے کہا دو انجانے آدمی، انہوں نے مجھے کاغذ اور چابیاں دی مگر سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ امی بولی اچھا کھول کر دیکھو نا کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھتا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا مسٹر اسد رضا، میں نے آج آپ کو سٹی ہاسپٹل میں دیکھا، آپ ایک چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، مگر آج آپ نے تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر دوسروں سے بھی اس کے لیے اپیل کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور متاثر ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ چلا آپ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، مگر بھائی نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ اس نوکری پر مجبور ہیں۔ کل شام اس پتے پر آ جائیے، آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں خط پڑھ کر سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ گھبرا گئی، بولی نہیں بیٹا وہاں مت جانا، خاموشی سے اپنی نوکری کرو۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل میں تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ امی بولی اچھا تو آج تمہیں تنخواہ ملی تھی مگر تم نے وہ عورت کو دے دی نا؟ میں ڈر گیا کہ شاید وہ ناراض ہوں گی مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے اسد رضا، تم نے آج دل سے مجھے خوش کر دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی شاید میری پرورش میں کمی رہ گئی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ جو برا سلوک کیا میں خود کو قصوروار سمجھتی تھی، مگر آج تمہارا یہ عمل دیکھ کر یقین آ گیا کہ نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ غلط نیت تو روہیل اور اس کی بیوی کی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق ہاسپٹل گیا مگر ذہن میں وہ خط بار بار گونج رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا ضرور وہاں جانا چاہیے، شاید میرے لیے کوئی بھلائی لکھ دی گئی ہو۔ میں ہمت کر کے دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ، شیشوں والے خوبصورت دروازے، باہر بڑے حروف میں نام لکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی چوکیدار نے پوچھا نام؟ میں نے کہا اسد رضا۔ وہ چونک کر بولا او سٹی ہاسپٹل والے، آئیے سب انتظار کرے ہیں۔ میرے ساتھ وہ مجھے ایک سیکٹری کے پاس چھوڑ گیا۔ سیکٹری مجھے ایک بڑے ایئر کنڈیشن کمرے میں لے گئی۔ اندر نفیس لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا اسد رضا، شاید تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام روہیل ہے، میں اس ریسٹورینٹ کا مالک ہوں، مگر اب یہ ریسٹورینٹ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا نہیں، یہ مذاق نہیں، میں تمہاری خلوص اور نیکی سے بہت متاثر ہوا، تم نے اپنی غربت کے باوجود دوسروں کا بھلا کیا، میں چاہتا ہوں یہ جگہ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور بولا آپ ایسا کیوں کریں گے؟ روہیل نے گہری سانس لی اور کہا اسد 20 سال پہلے میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ میں کینسر کا مریض تھا، میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مگر چاروں نے اپنی بیویوں کو کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اور میری 10 سال کی بچی سڑک پر آ گئے، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ ریسٹورینٹ میرے باپ کے نام پر نکلا ہے، میں اسے تمہیں واپس کراؤں۔ مجھے پتا چلا کہ شادی سے پہلے میرے والد سے یہ جگہ دھوکے سے لی گئی تھی۔ نئے مالک کو احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی، کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے مر گئے، بیوی چھوڑ گئی، وہ خود بیمار ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی کا حق مارنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اس نے مجھے میری امانت واپس کر دی۔ پھر روہیل نے کہا اب کینسر واپس آ چکا ہے، لا علاج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ریسٹورینٹ ان بیٹوں کے ہاتھ میں جائے جنہوں نے مجھے دھتکارا، میں چاہتا ہوں یہ کسی نیک انسان کے پاس جائے اور وہ انسان تم ہو۔ میری آواز گم ہو گئی۔ روہیل نے کہا بس ایک خواہش ہے، میری بیٹی دعا کا ہاتھ تھام لو، وہ بہت نیک اور معصوم ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے رحم پر نہیں چھوڑ سکتا، تم جیسے سچے انسان کے ساتھ ہی وہ محفوظ رہے گی۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا، اتنی بڑی نعمت۔ میں نے سر جھکا کر آنسوؤں کے ساتھ کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ چند دن بعد میری اور دعا کی سادگی سے شادی ہوئی۔ دعا واقعی معصوم، نیک اور نرم دل تھی۔ شادی کے بعد ہم ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے جو روہیل صاحب نے ہمارے نام کر دیا۔ میں نے ہاسپٹل کی نوکری چھوڑ دی اور ریسٹورینٹ سنبھال لیا۔ اب میں امی اور دعا ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ دعا امی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، صبح چائے، دوائیاں، کپڑے، سب کچھ، اور کبھی تھکتی بھی نہیں تھی۔ امی اکثر کہتی تھی بیٹا دعا نے تو مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد دلا دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں دعا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، دل کے اندر شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نیک ساتھی عطا کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ریسٹورینٹ کے سارے معاملات سنبھال لیے۔ میری امی کی تعلیم اب کام آنے لگی۔ میں نے انتظامی، اسٹاف اور کھانے کے معیار میں بہتری لائی۔
रुहेल साहिब ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उस भरोसे को निभाया। अल्लाह के फजल से चंद ही महीनों में रेस्टोरेंट पहले से दुगना चलने लगा, ग्राहक बढ़ गए और नाम बन गया। एक दिन जब मैं दफ्तर में फाइल देख रहा था तो दरवाज़ा खुला। अंदर वो शख्स दाखिल हुआ जिसने कभी मुझे घर से धक्के मार कर निकाला था, मेरा भाई रुहेल। मैं एक लम्हे के लिए साकत रह गया, मगर खुद पर काबू ना रख सका। उसने शर्मिंदगी से कहा, असद रजा, ये सब क्या है? तुम यहाँ, ये जगह तुम्हारी है? मैंने कुर्सी से उठकर संजीदगी से कहा, जी, मैं अब इस जगह का मालिक हूँ। उसका रंग उड़ गया। बोला, असद रजा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मुझसे ये सब करोगे? तुम्हें तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने ठंडी सांस ली और बोला, रुहेल भाई, अल्लाह ने तुम्हें भी आजमाया था और मुझे भी। तुम फेल हो गए मगर मैं नहीं। मैंने अपनी माँ और ईमान का साथ नहीं छोड़ा। मैंने सीखा है कि कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर अपनी माँ के साथ। वो खामोश खड़ा रहा, नज़र झुका ली। मैंने कहा, अब अगर आप वाकई तौबा कर चुके हैं और मुझसे और माँ से माफ़ी मांगने आए हैं तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मगर अगर वही तकब्बुर लेकर आए हैं तो बेहतर है यहाँ से चले जाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, असद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बीवी ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, भाई, माँ ने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? ये सुनते ही वो मेरे कदमों में गिर कर रो पड़ा। मैंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उसी शाम जब मैंने अम्मी को बताया कि भाई आए थे, वो भी रो पड़े। बोले, बेटा, अल्लाह ने मेरा दिल मुतमईन कर दिया। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ईमान के रास्ते पर चलना सिखाया है। मैंने उनके कदम चूमे और कहा, ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। वक्त गुजरता गया। रोहेल साहिब दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने उनके रेस्टोरेंट को उनके नाम से चलाया। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक गरीबों के लिए मुफ्त खाने का बंदोबस्त किया। आज मेरा कारोबार कामयाब है, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं कभी भूल नहीं पाया कि मैं कहाँ से उठा था। अम्मी की दुआएं, दुआ का साथ, एक गरीब औरत की बद्दुआ की बजाय दी हुई दुआ, ये मेरी असल दौलत है। मैं हर रात अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने मेरे दुखों को राहत में बदला, वैसे ही हर गरीब और बेबस इंसान को इज्जत और सुकून अता कर। और हाँ, कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या वाकई मुझे अपने भाई और भाभी को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर देना चाहिए? आप लोग बताएं, क्या माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी जीत नहीं होती? नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।